اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مغل صاحب کتاب بند ہونی چاہیے میرے بھائی۔ ہماری بحث اور گفتگو انتہائی آسان ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صرف ذہن آپ کا کلاس میں ہونا چاہیے، بازار میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اشخاص جو عقد کرتے ہیں ان کو متعاقدین کہتے ہیں، تو آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ متعاقدین کی شرط یہ ہے کہ وہ کمال رکھتے ہوں۔ کمال بھی اپنے اردو والا نہیں، کمال کا مطلب ہے کامل ہوں، کس طریقے سے بالغ بھی ہوں اور عاقل بھی ہوں، تو پھر وہ کوئی چیز خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ خوب، پس کمال کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، بلوغ رکھتے ہوں، دوسری یہ کہ وہ عاقل ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مال میں بھی تصرف کا حق نہیں رکھتے۔ مثلا ایک بندہ پاگل ہے، اس کی پراپرٹی بہت ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ نمبر 2، نابالغ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، سفیہ۔ سفیہ کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف، کم سمجھ والا، بالکل پاگل بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، وہ مقروض، کہ جس کا قرضہ اس کی ملکیت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ مثلا آپ کی ٹوٹل ملکیت 5 لاکھ ہے، آپ پر قرضہ 10 لاکھ ہو گیا۔ آپ کے قرض والے چلے گئے قاضی صاحب کے پاس، حاکم شرع کے پاس، کہ زید کی طرف ہمارا 10 لاکھ قرضہ ہے، جبکہ اس کی ملکیت 5 لاکھ ہے اور وہ بہت سا خرچ کر رہا ہے۔ حاکم شرع اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ممنوع من التصرف، یعنی ان کو تصرف سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عقد میں شرط ہے کہ متعاقدین قصد بھی رکھتے ہوں۔ بعتو اشتریتو، ایک مرتبہ وہ علم صرف کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ باء باء باء، باعت باعتا، بعنا بعنا، بعتا بعتما بعتم، بعتے بعتما بعتن، بعتو بعنا۔ اب اگر وہ ایسے بعتو کہتا ہے اور آپ پھر قبل تو کی جو ہے کیا وہ پریکٹس آپ کہتے ہیں قبل تو یہ عقد نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا قصد بھی ہونا چاہیے کہ فلاں چیز اس شخص کو میں بیچ رہا ہوں، اور خریدار کا بھی یہ قصد ہونا چاہیے کہ میں فلاں چیز کو قبول کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ نیند میں بھی بولتے ہیں۔ اگر نیند میں کوئی شخص کہے بعت داری، میں نے اپنا گھر بیچ دیا، تو اس سے اس کا گھر نہیں بکے گا۔ اگر کوئی شخص مذاق میں، جیسے کہ ہمارا مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ مولا امیر کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن اس نے مذاق میں کہا جب بعتو داری، میں نے تجھے اپنا گھر بیچ دیا، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، مکرہ کا معاملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ مکرہ کون ہے؟ جس کو مجبور کیا گیا ہے کہ تم اپنا گھر بیچو، تم اپنی کتاب بیچو، یا تم اپنی زمین بیچو۔ مختلف قسم کے آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مکرہ اس کلاشنکوف کے ہٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے چلو میں نے بیچ دیا، پھر تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کل میں نے آپ کو ایک چیز اشارتاً بتائی تھی کہ 10 مورد ایسے ہیں جس میں مکرہ یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے اس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ 10 مورد ہم عبارت میں پڑھیں گے، آپ بھی پینسل کے ساتھ نمبر لگاتے جانا کہ یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا نمبر ہے، یہ تیسرا نمبر ہے۔ اس کے بعد بہت ذرا لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک اور بھی شرط پڑھ دیں
کہ عقد کے لازم ہونے میں، عقد کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد ہونے کے بعد بائع اور مشتری وہ عقد توڑ نہیں سکتے۔ اس عقد کے لازم ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ جو دو بندے آپس میں عقد کر رہے ہیں یہ اپنی ملکیت کا عقد کرتے ہوں۔ اگر میں یہ قلم بیچنا چاہتا ہوں تو یہ قلم میرا ہونا چاہیے، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ذاتی ہوں، میں کسی اور کا قلم اٹھا کے آپ کو دے دوں، آپ کسی اور کے جیب سے پیسے اٹھا کے مجھے دے دیں، تو یہ عقد تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اس عقد کو کہیں گے عقد متزلزل، یعنی یہ ڈگمگانے والا عقد ہے۔ اگر دونوں مالکوں نے اجازت دے دی، چلو بھائی آپ میرے دوست ہو، میں آپ کی عزت رکھتا ہوں، آپ نے میری قلم یا میری کتاب بیچی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو جو ہے کیا معاملہ ہے، فضولی کہتے ہیں۔ میرے بھائی صاحب ٹانگیں نہیں ہلاؤ، کیوں ٹانگیں ہلاتے ہو؟ ٹانگیں وہ ہلاتے ہیں جن کو گانے سننے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا میرے خیال میں یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اور شخص کی کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کو کہیں گے بیع فضولی، جس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ تو بیع فضولی کیا ہے؟ بیع متزلزل۔ اگر مالک کی طرف سے اجازت آئی تو یہ بیع ٹھیک ہوگی، اگر مالک نے اجازت نہیں دی تو یہ بیع ٹھیک نہیں ہوگی۔ اچھا، مالک جو اجازت دیتا ہے پھر اس اجازت کے بارے میں علماء کے دو نظریں ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ اجازت کاشفہ ہے اور بعض کہتے ہیں ناقلہ۔ اگر پریشان کن ہو یا یہ بحث آپ کو پیچیدہ لگے تو میں بیچ میں بریک ماروں گا، نہیں تو میں کاشفہ اور ناقلہ کے بھی وضاحت بتا دیتا ہوں، پھر عبارت پڑھنے میں دیکھیں گے، اگر آپ لوگوں کا موڈ صحیح ہوگا تو وہ عبارت بھی پڑھ لیں گے۔ کاشفہ کا مطلب یہ ہے پردہ اٹھانے والی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت کہہ رہی ہے کہ جس وقت آپ نے عقد کیا تھا، اگر 2 دن پہلے عقد کیا تھا تو اس کا صحیح ہونا ڈھکا چھپا تھا، اجازت نے آ کے کشف کیا کہ یہ 2 دن پہلے سے ہی معاملہ صحیح ہے۔ اور اگر ناقلہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز خریدی گئی، یہ جو چیز بیچی گئی، یہ پہلے اس کی ملکیت سے اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تھی، خریدار کی ملکیت میں، اجازت کے وقت اب نقل کر رہے ہیں کہ یہ چیز مشتری کی ملکیت میں جائے گی اور مشتری والے پیسے جو وہ بائع کے جیب میں آئیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ کاشفہ اور ناقلہ، ان دونوں کا فرق کہتے ہیں اگر ہم اجازت کو کاشفہ مانیں تو اس کا مطلب یہ 2 دن میں جو مبیع اور ثمن سے فائدہ ہوا ہے، مبیع والا فائدہ مشتری کا ہوگا، کیونکہ کشف کرتے کہ معاملہ پہلے سے ہی صحیح تھا، یعنی 2 دن جو بکری نے دودھ دیا وہ بھی مشتری کا ہوگا، اور مشتری سے جو ہم نے پیسے لیے تھے وہ پیسے جو ہے کیا ہے، پھر ہم نے آگے جا کے اس کے انڈے خریدے، پھر وہ انڈے بیچے، ان پیسوں کے ذریعے بھی ہم نے بہت کچھ کمایا۔ اگر پیسے میرے نہیں تھے، پیسے تو آپ کے تھے، آپ ابھی اجازت دے رہے ہیں کہ یہ معاملے کی میں اجازت دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے جو کمائی ہوئی ہے کشف کی صورت میں وہ کمائی بھی سب آپ کی ہوگی، ٹھیک۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی اس اجازت کو ناقلہ مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسوں کے ذریعے فائدہ وہ آپ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مثلا سوچیں گے کہ وہ کس کا ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوئی؟ ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور شرط ہے دونوں عقد کرنے والے میں، الکمالو، بیٹا میں نے کمالو کو مرفوع پڑھا، کیوں مرفوع پڑھا؟ اس لیے کہ یہ یشترطو کے لیے نائب فاعل ہے، کامل ہونے چاہیے۔ کیسے؟ برفع الحجر، یعنی ان پر پابندی اٹھی ہوئی ہو، ان کو اپنے مال پر استعمال کرنے کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ الجامع، کہتے ہیں یہ رفع الحجر شامل ہے کس کو؟ للبلوغ،
یعنی دونوں عقد کرنے والے بالغ بھی ہوں، والعقل عاقل بھی ہوں، ورشد اور رشید بھی ہوں۔ بیٹا رشید کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں، والاختیار اور وہ اپنے اختیار کے ساتھ عقد انجام دیں۔ اللہ ایک صورت میں اختیار شرط نہیں ہے، ان یرضى المکرہ، مکرہ یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے وہ راضی ہو جائے، بعد زوال الکراہت، جیسے ہی اس کی مجبوری آپ نے ختم کر دی۔ مثلا کیا ہے، آپ نے کہا بھائی ابھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ کہتے چلو بھائی جو عقد میں نے مجبوری میں کیا میں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ لأنہ بھائی مکرہ کا یہ معاملہ کیوں صحیح ہے؟ دلیل کہتے ہیں لأنہ اس لیے کہ مکرہ بالغ بھی ہے، رشید اچھے برے کی تمیز بھی رکھتا ہے، قاصد الی اللفظ اور اس نے جو بعتو اور اشتریتو کہا تھا اس کا اس نے قصد بھی کیا تھا، دون مدلول ہی اکراہ کے وقت اس کے معنی کا قصد نہیں کیا تھا لیکن لفظ اپنے ارادے کے ساتھ بولا تھا بعتو اشتریتو، لیکن بعتو یعنی بیچنا، اس نے بیچنے کی نیت نہیں کی تھی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں راضی ہوں، یعنی اب وہ معنی بھی آ گئے۔ وَإِنَّمَا مَنَعَ عَدَمُ رِضَا، بتحقیق اس عقد کو منع کیا تھا کس نے؟ عدم رضا یعنی مکرہ کا راضی نہ ہونا۔ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ، جب عدم رضایت ختم ہو گئی، اب تو وہ راضی ہو گیا نا، اثر العقد، تو یہ عقد اپنا اثر کرے گا، یعنی پھر کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کعقد الفضولی، جیسے فضولی والا عقد ٹھیک ہوتا ہے۔ مومن بھائی آپ مجھے نظر تو نہیں آ رہے، آپ کا صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے، چلو۔ حیث انتفع القصد الیہ، کہتے ہیں عقد فضولی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقد فضولی میں مالک کا قصد نہیں ہوتا، میں نے آپ کی کتاب اٹھا کے بیچی، آپ نے تو کوئی قصد نہیں کیا تھا، خوب من مالک ہی کی ضمیر جائے گی اس چیز کی طرف، ما تحقق القصد الی اللفظ فی الجملہ، جبکہ بعتو اور اشتریتو کہتے وقت لفظ کا قصد کیا گیا تھا فی الجملہ یعنی اجمالی طور پر، اگرچہ اس کی معنی کا قصد نہیں تھا لیکن لفظ کا تو قصد تھا۔ فلما لحقت ہو، جب اس لفظ کے ساتھ ملحق ہوگی اجازت المالک، مالک کی اجازت، تو اثرت، وہ اجازت اثر کرے گی، نتیجے میں وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولا تعتبر، اور معتبر نہیں ہے مقارنتہ، اس اجازت کا ملنا للعقد، عقد کے ساتھ نہیں، عقد جمعے کے دن ہو اور اجازت اتوار کے دن ہو تو بھی کام چل جائے گا، کوئی مقارنت شرط نہیں ہے۔ للاصل، بیٹا یہ دیکھیں جہاں پر بھی اصل کا لفظ بولے نا، لفظ تو ایک ہے لیکن یہ پورے جملے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ للاصل کا مطلب کیا؟ اصل یعنی قانون، قانون یہ ہے کہ مقارنت شرط نہیں ہے، اجازت کا عقد کے ساتھ ملا ہوا ہونا اصل کہتے ہیں عدم، یعنی یہ شرط نہیں ہے۔ بخلاف جناب العقد المسلوب بالاصل، بخلاف اس عقد کے کہ جس کو اصل سے ہی نفی کی گئی ہے۔ مثلا 5 سال کا بچہ کہتے ہیں بعتو، بھائی ہم 5 سال کے بچے کے اس جملے کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ کہ عبارت صبی فلا تجبرہ، نتیجے میں یہ جو اصل سے ہی عقد غلط ہے اس کا جبرہ نہیں کرے گا اجازت الولی۔ آپ بچے کے باپ کے پاس گئے کہ آپ کے بیٹے نے گھر بیچ دیا، وہ کہتا ہے اجازتو، میں نے بھی اجازت دی، یہ اجازت کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ بچے نے جو بعتو اور اشتریتو کہا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ولا رضا ہو، اور اسی طریقے سے اگر بچہ راضی ہو جائے بعد بلوغ، بالغ ہونے کے بعد، تو یہ رضایت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے سیگا پڑھا تھا اس میں بلوغ والی شرط موجود نہیں تھی۔ والقصد، اور شرط ہے کہ جناب متعاقدین قصد بھی کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں اور کیا خرید رہے ہیں۔ فلو اوقعہ الغافل، بیٹا اوقع باب افعال کا فعل ماضی ہے، الغافل اس کا فاعل ہے، ہو کی ضمیر کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر ہے،
یہ ہو کی ضمیر پلٹے گی عقد کی طرف۔ اگر غافل عقد کو انجام دے، غافل یعنی کیا؟ اس کی توجہ ہی کہیں اور تھی، اس کی پوری توجہ جو ہے شہریہ کی طرف تھی۔ اب آپ اس کے مسلسل کر آپ نے کتاب بیچی، کہتے ہیں ہاں میں نے بیچ دی۔ شہریہ لینے کے بعد وہ کتاب اٹھا کے اپنے بغل میں رکھ رہا تھا، آپ نے کہا بھائی یہ تو بیچ دیا۔ کہا کب بھائی میں نے بیچا؟ کہا 5 منٹ پہلے آپ نے کہا بے تو۔ کہے گا بھائی میری پوری توجہ شہریہ میں تھی، کوئی بے تو میں تو نہیں ہے۔ اب نائم، یا کچھ لوگ نیند میں بولتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جو بھی امتحان کا پیپر بناتے تھے، جب وہ سوتے تھے تو نیند میں وہ پورا بتا دیتے تھے کہ بیٹا پہلا سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا لائق حسن نجفی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ او الحاذل، یا وہ شخص جو مذاق میں ایسے ہی کچھ بولتا رہتا ہے، حاذل حذل سے لیا گیا ہے، تو لغا، یہ ان کا عقد جو ہے کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وَإِن لَحِقَتْ ہو، اگرچہ اس لغو عقد کے ساتھ ملحق ہو الاجازت، تو اجازت بھی۔ بھائی کاظم صاحب کو نیند آ رہی ہے، کاظم صاحب نیند نہیں کر، ٹیک لگائیں گے نیند آئے گی، ٹیک کو چھوڑیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ لِعَدَمِ الْقَصْدِ إِلَى اللَّفْظِ أَصْلًا، اس لیے کہ غافل نیند والا شخص، مذاق والے شخص کا لفظ کی طرف کوئی قصد نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف المکرہ، لیکن مکرہ اس کے برخلاف ہے، یعنی مکرہ کا اپنی جگہ پر قصد ہوتا ہے۔ وَرُبَّمَا أُشْكِلَ الْفَرْقُ، مولوی صاحب اعتراض نہیں کرے تو وہ مولوی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بھائی جو مذاق کرتا ہے اس کا بھی تو قصد ہوتا ہے لفظ کی طرف، معنی کی طرف قصد نہیں ہوتا۔ مکرہ کا بھی قصد لفظ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ نے مکرہ اور مذاق والے میں فرق کیوں کیا؟ جیسے مکرہ کا رضایت کے بعد عقد ٹھیک ہوتا ہے، تو مذاق والے کا بھی رضایت کے بعد عقد ٹھیک ہونا چاہیے۔ وَرُبَّمَا أُشْكِلَ الْفَرْقُ، کہتے ہیں یہ فرق مشکل ہے فی الحاذل، یعنی مذاق والے کے درمیان اور مکرہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں اور مکرہ کے درمیان۔ من ظہور قصد ہی، ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق والے کا بھی قصد ظہور رکھتا ہے لفظ کی طرف۔ من حیث کونہ عاقلاً، اس لحاظ سے کہ مذاق کرنے سے کوئی بندہ پاگل تو نہیں ہوتا، وہ عقل مند تو ہے۔ مختاراً، اور اس نے کسی بندوق کے زور پہ بھی یہ جملہ نہیں بولا ہے۔ وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ قصد مدلولہ، اور بے تحقیق اس مذاق والے نے اس معنی کے قصد میں گڑبڑ کی ہے، یعنی معنی کا قصد نہیں کیا باقی لفظ کا قصد کیا تھا۔ وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ الْمُكْرَهِ، اور ملحق کیا ہے مصنف نے بِذَلِكَ، اس حاذل کے ساتھ، اس مجبور کو، علی وجہ جس کو اس طریقے سے مجبور کیا گیا ہے، یرتفع قصدہ اصلاً، اس کا اصل لفظ کی طرف بھی قصد نہیں ہے۔ بیٹا توجہ، نیچے والے ہونٹ سے بھی پکڑا، اوپر والے ہونٹ سے بھی پکڑا، اس کے منہ کو دبا کے مختلف اس سے لفظ جو ہے کیا ہے وہ نکال دیے۔ مثلا جو ہے کیا ہے، پرانے زمانے میں یا جب ہم چھوٹے تھے تو اس میں کوئی ایسا جملہ بولتے تھے، مثلا چینی یہ، وہ آخر میں یہ ہونٹوں کو بند کرتے تھے تو دب کا یہ آواز نکل جاتا تھا، تو یہ لفظ ایسا تھا جو بغیر اختیار کے نکل جاتا تھا۔ اگر مکرہ کو بھی اس طریقے سے منہ کو گھماتے ہیں یہ وہ کہ لفظ بھی اس کے اختیار کے بغیر نکلتا ہے، تو پھر یہ مکرہ بھی مذاق والے حکم میں ہے، یعنی یہ عقد کے بعد راضی بھی ہو تو بھی اس کا عقد ٹھیک نہیں ہوگا۔ فلا یؤثر، پس اثر نہیں کرے گا، فیہ، اگر اس قسم کا اقرار ہے، الرضا، راضی ہونا، المتعقب، وہ رضایت جو متعقب ہے، یعنی اس عقد کے بعد آئی، کالغافل والسکران، جیسے غافل بندے کی رضایت کسی کام کی نہیں ہوتی، سکران نشے کی کسی بات جو ہے کیا ہے وہ اس کا راضی ہونا کافی نہیں، وہ نشے میں ابھی دھت ہے، آپ اس سے کہتے ہیں جی جہنم جائیں گے، ہاں ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، اچھا آپ اپنا گھر بیچیں گے، ہاں ہاں گھر بیچیں گے، جب اس کا نشہ ختم ہوا تو آپ کہیں گے بھائی وہ آپ نے کہا تھا میں گھر بیچوں گا، کہتے نہیں بھائی میں نے نہیں کہا، آپ نے اس کی ویڈیو بنا لی، کہا کہ یہ ویڈیو دیکھو، کہتے کہ بھائی میرا قصد ہی نہیں تھا، چلو اگر تم کہتے تو میں راضی ہو جاتا، تو یہ راضی ہونا عقد کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ وہ حسن،
वह हुआ की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी, इल्हाक की तरफ। कहती है मुकरह को हादिल के साथ मुल्हक करना अच्छी बात है, मतहक्कुकिल इकराह बिहादल माना, अगर आप इकराह इस माना में फ़र्ज़ करें, होती नहीं है इस किस्म की, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि उसने मेरे मुंह को इस तरीके से जो है क्या है बंद किया कि कुछ अल्फाज बेतो के मेरे मुंह से निकल गए। फ़इन्न ज़ाहिर मिन माना हो, कहते हैं बेतहकीक वो चीज़ जो ज़ाहिर होती है मिन माना हो, बेटा ये ज़मीर जाएगी इकराह की तरफ, जो इकराह की माना से ज़ाहिर होती है। हमलुल मुकरह, मुकरह को इसमें फ़ाइल का सीगा करके पढ़ें। मुकरह जो है क्या है, वो पाबंद करता है लिल मुकरह, मजबूर होने वाले को। मुकरह मजबूर करने वाला, मुकरह मजबूर होने वाला, मजबूर करने वाला मजबूर होने वाले को जो है क्या है जनाब मजबूर करता है किस बात पर, कि अलल फेल, ये तुम लफ्ज़ बोलो, खौफन अला नफ्स, अगर नहीं बोलोगे तो गोली मारूंगा, यानी तुम्हारी जान ख़त्म कर दूंगा। औ माफ़ी हुक्म हा, हुक्म हा की ज़मीर जाएगी नफ्स की तरफ, या मसलन मैं तुम्हारे बेटी की इज़्ज़त लूट लूँगा, या मैं तेरा हाथ पाँव काट लूँगा, मा हुजूर अक्ल ही, जबकि मुकरह का अक्ल ख़त्म नहीं हुआ, उसकी अक्ल अपनी जगह पर बाकी है। वह तमीज़ भी रखता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। वह अलम, तू जान ले, अन्न बई अल मुकरह, बेतहकीक मुकरह की बे, इन्नमा यक ओ, बेशक वो वाक़ होती है, मौकूफ़न, वो खड़ी होती है किस पर, इजाज़त पर। ये इजाज़त पेंसिल से आप लिख लें, किताब में नहीं है, वो इजाज़त पर खड़ी है। मवक़ूअही बग़ैर हक़्क़िन, जब मुकरह का हमने अक़्द नाहक कराया है। बेटा नाहक कैसे, यानी हम कहते तुम घर बेचो, तो इस्लाम नहीं कहते ये घर बेचे, लेकिन हम उसको मजबूर करते हैं कि घर बेचे। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि मुकरह की हम चीज़ बेचते हैं और ये हक़ भी है कि बेचें। वो किसी का कर्ज अदा नहीं करता, अब उसके कान से आपने पकड़ा, पिस्टल रखा, अपना घर बेचो, तो ये उसका घर बिचवाना या बिकवाना ये बेटा हक वाला है, ये मामला ठीक हो जाएगा, ना हक वाला मामला ठीक नहीं होगा। वह मिन सम्म, यही हक और ना हक वाली जो हमने बात की, जाद बैअहु, जायज़ है मुकरह की बै फी मवाज़िअ कसीरतिन, बहुत सारे मवारिद में। कमन, इस पे बेटा नंबर 1 लगाएं, कमन, जैसे वो मुकरह अजबरहुल हाकिम, जिसको हाकिम ने मजबूर किया है, अला बैए माल ही, कि तुम अपना माल बेचो, ले वफ़ाए दैन ही, ताकि तुम्हारा कर्जा अदा हो सके। बेटा इसमें बेचने के बाद राज़ी न भी हो तो भी ये मामला ठीक है, क्योंकि जिन्होंने कर्ज दिया है उन्होंने क्या गलती की है। नंबर 2 नफ़का पे लगाएं, व नफ़क़त वाजिब नफ़क़त, या वो बीवी बच्चों को ख़र्चा नहीं देता, शहरिया भी बीवी का लेता है, फिर बीवी को ख़र्चा भी नहीं देता, अब उसके भी जो है क्या है जनाब कान पट्टी पे पिस्टल रख के कहते ये मोबाइल बेचो, इसके पैसे भेजो अपनी बीवी की तरफ, तो राज़ी हो ना हो ये मामला ठीक है, क्योंकि उनका नफ़का देना वाजिब है। बेटा नंबर 3 व तक़वीमिल अब्द, अब्द की हम कीमत कराते हैं, अला मुअत के नसीब ही मिन हो, उस शख्स पर जिसने आज़ाद किया है अपना हिस्सा उस अब्द से। वो बेटा ये कैसे, तवज्जो तवज्जो, जिस तरीके से आजकल हम गाय बकरी ख़रीदते हैं, पुराने ज़माने में इंसानों की भी ख़रीदारी होती थी, तो उसमें 2 बंदों ने मिलकर एक इंसान को ख़रीद किया। मैंने अब ऐसा किया कि अपना हिस्सा आज़ाद किया, आधा मैंने आज़ाद किया। अब हम कहेंगे तुमको हम मजबूर करते हैं, जो तुम्हारा साथी है उसका भी आधा हिस्सा मसलन ख़रीदो, तो ये मजबूरी वाली ख़रीदारी है। या हम कहेंगे कि उसने आज़ाद किया, अब दूसरे को कहेंगे तुम भी बेचो आधा हिस्सा, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये मुकरह का मामला सही है। वह फ़क ही मिन रिक, बेटा ये चौथा मौरिद, फ़क ही पर 4 नंबर लगाएं। वह फ़क ही मिन रिक ले यरस,
اور ہم عبد کے مالک کو مجبور کر دیں گے عبد کو تم آزاد کرو تاکہ عبد وارث بنے۔ بیٹا یہ بھی توجہ، ایک انسان مر گیا، اس کا کوئی بھی آزاد وارث، ایک بیٹا ہے وہ آپ کا غلام ہے، غلام وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ یہ قانون ہے، العبد وما فی یدہ مال المولا، عبد اور عبد کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مولا کا مال ہے، یعنی عبد کا نہیں ہو سکتا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اے عبد کے مالک، تم مجبور ہو کہ اس عبد کو آزاد کرو تاکہ یہ جا کے اپنی میراث لے لے۔ تو یہاں پر مجبوری میں آزاد کرا رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 بیٹا، وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ، بھائی ایک کافر تھا، اس کا عبد بھی کافر، تو یہ ایک دوسرے کے مالک بن سکتے ہیں، عبد بن سکتے ہیں۔ لیکن عبد نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تھا، تو اب اس کافر کو ہم مجبور کریں گے کہ یہ اپنا عبد بیچے کسی مسلمان کو، ٹھیک ہے؟ تو ہے مجبور بیچنے پر، لیکن چونکہ اسلام آ گیا تو اس لیے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ، جب اسلام قبول کرتا ہے اس کافر کا عبد۔ ہو 6 مورد، او اشتراہ وسوغناہ، یا کافر نے جا کے مسلمان کو خریدا، وسوغناہ، اور ہم نے خریدنے کو بھی جائز قرار دیا۔ اب ہم جائیں گے اس کافر کے پاس، کافر صاحب یہ مسلمان ہے، آپ اس کو بیچ دیں کسی مسلمان کو، تو اس کافر کو مجبور کریں گے کہ اپنا عبد جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، پچھلے مورد میں یہ تھا کہ ابھی مسلمان آئے، اس میں یہ کہ نہیں مسلمان کو خرید کے، تو یہ بھی مجبور کرنا ٹھیک ہے۔ اور وشتر المصحف، یہ 7واں مورد، یا ایک کافر قرآن مجید خریدتا ہے تو ہم اس کو مجبور کریں گے بھائی قرآن بیچو، تو یہ بیع المکرہ ہے لیکن جائز ہے۔ 8واں مورد، وہ بیع الحیوان، بیٹا یہ 8واں مورد ہے، حیوان کو بیچنا۔ اذا امتنع مالکہ، جب حیوان کا مالک انکار کرتا ہے من القیام بحق نفقتہ، کہتے میں اس کو گھاس نہیں دوں گا۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ظالم لوگ پورا دن گدھے کو جو ہے گدھے گاڑی میں چلاتے ہیں، پھر شام کو آ کے گلی میں باندھ دیتے ہیں، نہ اس کو گھاس دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس گدھے کے مالک کو مجبور کرو کہ گدھا بیچے، ہے مکرہ، لیکن چونکہ گدھے کا حیوان کی بھی حق تلفی اسلام نہیں چاہتا، تو یہ بیع مکرہ ہے اور یہ جو ہے کیا ہے وہ جائز ہے۔ یہ 8واں مورد۔ 9واں مورد، وَالطَّعَامُ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، بیٹا مخمصہ کا ترجمہ لے لیں قحط۔ جب قحط آ جائے آپ کے شہر میں، آپ کے علاوہ کسی کے پاس گندم نہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ گندم والے کے پاس آپ جائیں، تلوار کے ذریعے، چاقو کے ذریعے، بندوق کے ذریعے اسے مجبور کریں کہ گندم بیچے۔ تو یہ بیچنا ہے تو بیٹا بیع المکرہ، لیکن قحط کی وجہ سے اسلام کہتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ بیٹا پھر میں ترجمہ کرتا ہوں عبارت کا، وطعام، اور طعام کو بیچنا، عند المخمصۃ، جب قحط ہو، یشتری ہے، اس طعام کو خریدے گا خائف التلف، وہ بندہ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ چیز نہیں کھائی تو مر جاؤں گا۔ اور نمبر 10، والمحتکر، ذخیرہ اندوز کو بھی مجبور کریں گے کہ یہ چینی بیچو، یہ گندم بیچو، یہ چاول بیچو۔ اذا امتنع مالکہ عدم وجود غیرہ، بیٹا میں ایک لائن اوپر چلا گیا، جب اس محتکر کے علاوہ بازار میں یہ چیز کسی کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اسی ایک بندے کے پاس ہے، تو اس کو ہم مجبور کریں گے بیچنے پر، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، یہ بیع مکرہ ٹھیک ہے۔ وَإِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور لوگ بھی محتاج ہیں الیہ، اس ذخیرے والی چیز کی طرف، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کے اور موارد۔ تو بیٹا آج عبارت تو ہم نے کم پڑھی لیکن مطلب ذرا زیادہ تھا۔ تو یہ ہے متعاقدین کی شروط جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے
کل امتحان میں بھی اگر آ جائے متعاقدین کی شروط آپ لکھیں تو آپ کہیں گے کیا ہونے چاہیے؟ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، رشید ہونا چاہیے، اور اس کے استعمال کی پابندی اس پر لگی ہوئی نہ ہو، اور اپنے قصد کے ساتھ یہ معاملہ انجام دے۔ اور مکرہ کا ہم نے کہا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن 10 ایسے مورد ہیں جہاں پر مکرہ کا معاملہ ٹھیک ہے، تو یہ 10 بھی لمحہ میں لکھیں۔ ممکن ہے فقہ کی بڑی کتابوں میں جیسے مقاصد انشاءاللہ آپ پڑھیں گے شیخ انصاری کی کتاب، تو اس میں مزید موارد بھی مل سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔